بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، وہ عظیم رات کہ جس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور ایک خاص گفٹ یہ عنایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارکہ سے کھلی آنکھوں کے ساتھ حالت بیداری میں اپنے پاک رب کا دیدار کیا۔ اللہ اکبر! آپ کو پتہ ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا، اپنے رب کو دیکھنا، یہ سب نعمتوں کی معراج ہے۔ اور پتہ ہے، جنت میں بھی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی اور محبوب نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کا بے حجاب دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، اور اس رات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زیارت کا، اپنے دیدار کا اور اپنے معراج کا یہ گفٹ عطا فرمایا۔ دیکھیں، ہمیں بھی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے نا۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کوئی گفٹ پیش کریں۔ دیکھیں، دنیا کا یہ معمول ہے نا کہ ہمارے کسی ریلیٹیو کو، کسی فیملی ممبر کو، کسی عزیز کو کوئی نعمت ملے تو ہم اسے گفٹ دیتے ہیں۔ بالخصوص اگر کوئی حج و عمرہ کی سعادت کر کے آئے تو ہم پھول پہناتے ہیں، ہم وہ مٹھائی پیش کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں ہم خوشی کو داخل کرتے ہیں۔ اس طرح آپس میں محبت قائم ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قاسم نعمت ہیں، جنہوں نے بروز قیامت ہماری شفاعت فرمانی ہے اور ہماری شفاعت فرما کر ہمیں جنت میں داخل فرمانا ہے، ہمارا بھی تو دل کرتا ہے نا کہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں معراج شریف کا کوئی گفٹ پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ عظیم رات کہ جس رات آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف کا گفٹ عطا فرمایا، معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بھی دل کرتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں کچھ تحفہ پیش کروں، کوئی گفٹ پیش کروں، اور بے شک بادشاہوں کو، شہنشاہوں کو، ہم فقیروں، ہم مسکینوں کے تحائف کی کوئی حاجت نہیں، ہمارے ثواب کی حاجت نہیں، لیکن اگر ہم کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو یہ ہمارے اور حضور کے درمیان محبت کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ تحائف دیتے تھے اور تحائف قبول فرمایا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو چند تحائف میں آج عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ان پر اگر آپ عمل کریں گے، یہ تحائف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں گے تو اس سے آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان محبت خوب قائم ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ملنا شروع ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی نظر آپ پر پڑ ہی جائے گی۔ سب سے پہلا تحفہ جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں معراج کی رات پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے۔ دیکھیں، جب ہمارا گناہوں برا نامہ اعمال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش ہوتا ہوگا تو میرے حضور کتنے غمگین ہوتے ہوں گے۔ اگر آپ کوئی بھی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ سچی اور پکی نیت کریں، سچی اور پکی توبہ کریں کہ یا مولا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دل آزاری نہیں کروں گا۔ اگر بد نگاہی کرتے ہیں، بد نگاہی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، سچی پکی نیت کریں، یا مولا، اس رات میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ 5 وقت نمازوں کی پابندی کروں گا، اور نمازوں کو تحفہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کریں، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے معراج شریف کی مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس خوشی میں آپ کی مقدس بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے بھی ہمیں نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا نا معراج کی رات، تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم آئندہ نماز قضا نہیں کریں گے۔ اگر ہماری وجہ سے
کوئی حضور کا امتی پریشان ہے، غمگین ہے، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے، ہماری زبان سے، ہمارے جسم سے کوئی مسلمان پریشان ہے، نیت کرے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، اگر کسی کے حقوق کو پامال کر رکھا ہے، کسی کے حقوق کو دبا رکھا ہے، تو نیت کرے کہ بس میں اس حقدار کو اس کا حق دے دوں گا۔ اگر آپ کا ہمسایہ، آپ کا کوئی پڑوسی، کوئی ایسا ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی ایسے سمجھے کہ ان کے حالات جو ہے وہ ہینڈز ٹو ماؤتھ چلے گئے اور بہت زیادہ سمجھے کہ بیچارے پریشان ہیں، 2 وقت کے کھانے کے لیے پریشان ہیں، ایک کام کریں، اپنے قریبی کریانہ اسٹور کے پاس جائیں، کسی ایسے سمجھے کہ شاپ کیپر کے پاس جائیں کہ جو محلے کے حالات سے واقف ہو، اور اس سے جا کر کہیں کہ بھائی یہ ایک آٹے کی بوری فلاں گھر جہاں تم جانتے ہو کہ فاقے چل رہے ہیں، یہ تم نے بوری میرا نام نہیں لینا اور جا کر فلانے کے گھر پہنچا دینی ہے۔ یہ بھی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر احسان کریں گے، کہ کیا کریں گے کہ ان کی پریشانی کو دور کریں گے، ان کے فاقوں کو دور کریں گے، اور اپنی زبان اور جسم سے اپنے مسلمان بھائی کو محفوظ رکھیں گے۔ دوسرا گفٹ جو آپ نے پیش کرنا ہے وہ ہے درود پاک کا تحفہ۔ جیسا کہ آپ نے کل ویڈیو سن لی ہوگی، میں نے درود تاج کا بہترین وظیفہ آپ کو بتایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کے کمنٹس تشریف لائے، نیتوں کا آپ نے اظہار کیا، اللہ کریم آپ کو خوب خوب برکتوں سے نوازے۔ اس مبارک وظیفے کو ضرور کیجئے گا، میں بھی کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ اچھا بالفرض کوئی درود تاج اس رات نہیں پڑھ سکتا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر یوں کیجئے گا کہ ہو سکے تو مغرب کے بعد سے ہی یہ عمل شروع کر دیجئے گا کہ آپ 12,000 درود پاک پڑھ کر اس کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا۔ مغرب کے وقت سے شروع کریں، ساری رات پڑھا جائے، اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھ سکیں تو اگلے دن مغرب سے پہلے 12,000 کمپلیٹ کر کے اس کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ اگر 12,000 نہ بھی پڑھا جائے تو منیمم اور کچھ نہیں تو 1200 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھیے گا، وہ برکتیں ملیں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں شب معراج شریف کی رات، یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس کے متعلق حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے کہ جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرے، قیام کرے اور دن کا روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے 100 سالوں کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے، یہ عبادت والی رات ہے، یہ قبولیت والی رات ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، یہ اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کرنے والی رات ہے۔ اس رات میں کئی عبادات جو ہے وہ کی جاتی ہیں، نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، ایک آپ کو خاص نوافل جو اللہ والوں کے معمولات میں شامل ہیں، ان نوافل کو ضرور پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو بھی آپ پڑھیے، اور کچھ عرض مزید کرتا ہوں، اس پر عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں 12 رکعت نوافل یہ اولیاء اللہ کے معمولات میں شامل ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد التحیات پڑھیں گے، اور پھر 12 مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ کمنٹ میں بھی پوچھا جا رہا ہے کہ 2 کر کے پڑھنی ہے، 2 نہیں کرنی، اکٹھی 12 جو ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی استغفار استغفر اللہ جو ہے وہ آپ سید الاستغفار بھی اگر چاہیں تو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں تو استغفر اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور ساتھ جو ہے وہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے متعلق جو ہے نا وہ فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو بندہ یہ 12 نوافل پڑھے اور نوافل کے بعد یہ مبارک کلمات یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفار اور درود پاک یہ تینوں 100 مرتبہ پڑھے، تو دنیا اور آخرت کے متعلق جو بھی دعا اللہ کریم سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبولیت سے مشرف فرمائے گا۔
تو یہ رات ویسے ہی عبادت والی رات ہے، تو کوشش کریں کہ مغرب کے بعد غسل کریں، عطر لگائیں اور اس رات کو اپنے پاک رب کی عبادت میں صرف کریں، درود پاک کی کثرت کرنے میں صرف کریں، دعائیں مانگتے ہوئے گزاریں، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں۔ اللہ کریم کرم فرمائے گا، اللہ کریم آپ کی عبادات کو قبول فرمائے گا۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔